کہ عشق علی میں آپ کو تو پتہ ہے نا عشق علی میں جناب میثم کس مقام پہ تھے. وہ درخت بڑا ہوتا رہا، پھر وہ وقت آ گیا، جناب حضرت میثم تمار کو گرفتار کر لیا گیا. وہ حاکم نے دیکھا ہاں بھائی اچھا تو ہے جو علی کا دم بھرتا ہے، تجھے میں یہ سامنے درخت ہے اس کے ساتھ میں تجھے سولی پہ لٹکاؤں گا. جناب میثم مسکرا کے کہتے تو اب بتا رہا ہے، کو تو پانی میں خود دیتا رہا ہوں، مجھے میرے بادشاہ نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حتیٰ کہ تیری زبان بھی میرے عشق میں قطع کر دی جائے گی. مطلب انہوں نے کہا پھر میں تیرے بادشاہ کے سارے فرامین سچ نہیں ہونے دوں گا، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، تجھے پھانسی دے دوں گا. حضرت میثم نے مسکرا کے فرمایا وہ حق ہے اور جو کہہ دیا وہی حق ہے، اور وہی حق ہوگا جو حق نے کہہ دیا ہے. تیری جرت نہیں کہ تو زبان نہ کاٹے. اس نے کہا پھر کہہ رہا ہوں میں زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے سارے بادشاہ کے سارے فرامین تو میں سچ ثابت نہیں ہونے دوں گا. جناب میثم پھر مسکرا پڑا، اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اسے نا سامنے ذرا باندھ تو ایک ستون کے ساتھ، اور اپنے حواریوں کو بلایا کہ اسے بڑا عشق ہے علی سے، تو آج میں اسے اذیت دینا چاہتا ہوں اس کی موت سے پہلے. تو کوئی ہے جو علی کے خلاف زبان کھولے تاکہ اسے اذیت پہنچے. پھر وہ جو خوشامدی جو بکے ہوئے بکاؤ مال تھا وہ جمع ہوئے، علی کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی. پھر جس نے علی کے خلاف زبان کھولی حضرت میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا. جس نے اللہ تیری زندگی کرے، جس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کی، حضرت میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا. وہ سارے چپ ہو گئے، وہ سارے چپ ہو، زبان قطع کر دی گئی، زبان قطع ہو گئی، میری زبان قطع ہو گئی، سولی پہ لٹکایا گیا. سانس چل رہی ہے، ہر دم کے ساتھ علی علی ہے. پورا کوفہ ارد گرد جمع ہو گیا، پورا کوفہ، اور پورے کوفے میں ایک تصویر بن گئی. علی کا عشق بول رہا تھا اور کوفہ جھوم رہا تھا. نہیں میں نے 1000 بار توبہ. انہوں نے لکھا کہ جس کی زبان کاٹ دی جائے وہ جب علی کہے تو وہ علی مکمل کہہ نہیں سکتا، وہ علی کہے تو ای نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ای. جس کی زبان کٹ جائے وہ بھی ای کہتا ہے. اب یہاں پر گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع، ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا سہتا تھا مجمع. ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع. علی کے کمالات ایسے تھے کہ دنیا پریشان ہو. جو علی نے کیا وہ پہلے کسی کو ملا ہی نہیں تھا، جو علی کو ملا وہ کسی کے حصے میں آیا نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا جی. دیکھیے دنیا سوچ میں پڑ گئی. پہلے کوئی کعبے میں آیا نہیں تھا، علی کعبے میں آ گئے، اتنی بڑی فضیلت. اب انہوں نے حدیں ڈھونڈنی شروع کر دی. یہ حد ہے، اس کے بعد کیا مقام ہو سکتا ہے؟ علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے، یہی حد ہے. 3 دن تک علی کعبے میں رہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. علی کعبے میں آئے، لوگ سمجھے یہی حد ہے، یہی حد ہے. رسول مقدس نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا. اور یہ میرا ممبر پہ آتے شاہ محدث دہلوی جیسے بندے نے لکھا 3 دن کے بچے کا بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے سے پہلے علی اور محمد کافی عرصہ کہیں پہلے اکٹھے رہ چکے تھے، کافی عرصہ کہیں پہلے اکٹھے رہ چکے تھے. رسول نے زبان چسائی، رسول نے زبان چسائی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی نے رسول مقدس کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کے سنایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے. بچپن کے عالم میں اپنی پہلی سلطنت ماں کے جھولے میں لیٹے ہوئے علی نے پہلے دشمن کو پہلے وار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی بڑا ہوا، علی جوان ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں 10 سال کے علی نے رسول کو رسول کہا، رسول کا وصی بنا، رسول کا خلیفہ بنا، رسول کا جانشین بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. احد فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. علی نے بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. خیبر کا کئی 100 من وزنی دروازہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح شہنشاہ علی نے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کی ہلکی سی جنبش سے ہوا میں اڑایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. رسول معراج پہ گئے، علی پہلے موجود تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. مجھے پردہ معراج سے جو گفتگو ہوئی لہجہ علی کا تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے. جو ہاتھ باہر آیا انگوٹھی علی کی تھی، لوگ سمجھے یہی حد ہے. پتہ نہیں میں کیا کیا پڑھ گیا، آپ کیا کیا سن گئے، مجھے نہیں معلوم. من کنت مولا ہو فہذا علی
المولا کا اعلان ہوا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی کائنات کا مولا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کمبر کا مولا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بوزر کا مولا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی شہنشاہ کا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ تارا کمی بن کے آیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ فاتح خیبر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حسنین کا بابا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کعبے کا کعبہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کعبے کا کعبہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بائے بسم اللہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ وجہ اللہ کہلایا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ اسد اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ عین اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں، فضیلتیں عروج پہ چلتی گئیں، لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، یہ کیسے، وہ کیسے، یہاں کیسے، یہاں کس طرح۔ میں نے پریشان لوگوں کو دیکھا، مجھے مولا نے 4 سطریں دی، میں نے ان کو 4 سطروں میں جواب دیا۔ میں نے کہا سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے۔ بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں آیا۔